دھیان سے سنیے گا، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا باپ جس سے پیدا ہوا، دوسرا باپ جس کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، تیسرا باپ جس سے اس نے علم حاصل کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں میں سب سے بہتر باپ وہ ہے جس نے تمہارے بچے کو علم دیا ہے۔ دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، 3 آدمی کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، 3 آدمی کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا، چاہے وقت کا عالم ہو، چاہے وقت کا محدث ہو، چاہے وقت کا مفسر ہو، کوئی بھی ہو، 3 آدمی کے سامنے بڑا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ قاضی ہے۔ دوسرا آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا ماں باپ۔ ماں باپ کے آگے بچے کا کتنا ہی رتبہ بڑا ہو جائے، کتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن ماں باپ کے رتبے سے بڑھ کر کے بچے کا رتبہ ہو نہیں سکتا۔ ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا استاذ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا محدث ہے، مکتب کا استاذ ہے، لیکن اس مکتب کے استاذ کا جو رتبہ ہے وقت کے محدث کا نہیں ہے۔ 3 آدمی کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ سکندر سے پوچھا گیا کہ تم اپنے باپ کو سامنے بٹھاتے ہو اور تم اپنے استاذ کو بغل کی کرسی میں بٹھاتے ہو، یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے ایک جملے میں جواب دیا کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھ کو زمین سے آسمان پر لے کر کے گیا، اس لیے اپنے باپ کو برابر کی کرسی میں نہیں، اپنے استاذ کو برابر کی کرسی میں جگہ دے رہا ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو مکتب ہے، چھوٹے چھوٹے مکتب، چھوٹا چھوٹا مکتب جو بستی میں چلتا ہے، اس کو آپ چھوٹا مت سمجھیے، اس نے بڑے بڑے ایمان کے محافظ کو پیدا کیا ہے۔ ابلیس